اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصلی نام عائشہ صدیقہ اور حمیرہ ان کا لقب تھا۔ والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑی جلیل القدر صحابیہ تھیں، اور والد کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبی کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئیں۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گڑیوں میں ایک پر والا گھوڑا بھی تھا جو کہ پر رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا، گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے، اور انہوں نے بے ساختہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بھی تو پر تھے۔ آپ کی معصومیت کا یہ جواب سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تبسم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت کم موقع ایسے آئے کہ آپ تبسم سے زیادہ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آئی۔ تو ان واقعات میں ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ آپ زندگی میں جب ایسے ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک بھی نظر آئے، تو ان میں ایک یہ واقعہ بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معصومانہ جواب پہ ہنس پڑے تھے۔ ازواج محترات میں حضرت امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ چونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھیں، تو ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیں۔ اتنے میں واقعہ آتا ہے، روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل امین بھی ایک شبیہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کو ایک شبیہ دکھائی جس کو آج کل کے دور میں تصویر بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ شبیہ جو تھی وہ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت جبرائیل وہ شبیہ دکھا کے فرمانے لگے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ان سے نکاح فرما لیجئے۔ چونکہ آسمانی معاملات اور ہوتے ہیں، زمینی اور ہوتے ہیں، تو اس پہ ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ چونکہ زمین پہ ہماری شریعت میں تصویر حرام ہے، تو آسمان سے حضرت جبرائیل امین تصویر لے کے کیوں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خاندانی ازدواجی معاملات ہیں وہ عرش پہ طے ہوا کرتے تھے، اور زمین پہ ان کو منایا جاتا تھا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ کو حضرت عائشہ سے نکاح کا مشورہ دیا تھا، تو ان کو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نکاح کا پیغام کے لیے بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے، تو انہوں نے تعجب سے پوچھا، کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا، ابوبکر میرے دینی بھائی ہیں، اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کون سی بات تھی کہ ان کی بیٹی رحمت للعالمین کے نکاح میں آئے۔ فوراً راضی ہو گئے۔ چنانچہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال میں، شوال کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح پڑھایا۔ اب چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم سن تھی، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور روایت میں آتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی بھی ہو گئی تھی۔
تو اس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیسے فرمایا، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ عرب کی تعلق رکھتی تھی اور قریش خاندان سے تھی، تو قریش خاندان کی عرب نسل کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بچپن سے ہی قد و قامت اور جسامت کے لحاظ سے 9 سال کی عمر میں ایک پوری جوان لڑکی کی طرح لگتی ہیں، تو اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور علماء کرام نے یہ اس میں سے ایک نقطہ تحقیق فرمایا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو اس وقت آپ کو ایسی ہی عورت کی ضرورت تھی کہ جو آپ کو تسلی دے، دلاسا دے، اسلام کو قبول کرنے میں سب سے پہلے ہو، تو اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور چونکہ آپ سے 15 سال بڑی تھی اور آپ کو سنبھالنے میں ان کا ہی یہ کام ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ اور جب آپ اسلام کو پھیلانے میں جب وقت آیا کہ اب اسلام کا بول بالا ہونا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، جو کہ انتہائی ذہین و فطین تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کا انتخاب فرمایا کہ اب آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا۔ وہ فرماتی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، مجھے اس نکاح کی حال تک معلوم نہ ہوا، حالانکہ میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع فرما دیا۔ چونکہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا تو والدہ نے کہا تھا کہ آپ گھر پہ رہا کریں۔ امی عائشہ صدیقہ، امی عائشہ صدیقہ۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج محترمات میں حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں بہت اہتمام فرماتے تھے اور اپنی مسواک بار بار دھلوایا کرتے تھے، اور اس خدمت کی انجام دہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا تو سخت پریشان ہوئی، دیوانہ وار اٹھی اور ادھر ادھر اندھیرے میں ٹٹولنے لگی۔ آخر ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نشان ملا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں، تو اس وقت آپ کو بہت اطمینان ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دل لگی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پانی منگوایا اور فرمایا کہ عائشہ آپ پانی پیو، تو فرماتی ہیں کٹورے سے جس جگہ میں نے منہ لگا کے پانی پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے دے دیجئے اور بتائیے کہ آپ نے کہاں سے پانی پیا ہے، تو فرماتے ہیں جس جگہ میں نے منہ لگایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ منہ لگا کے پانی پیا، حالانکہ میں ان دنوں میں حالت حیض میں تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور خصوصاً حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امت کو یہ بھی سبق دیا کہ ناپاکی کے ان دنوں میں بیویوں سے محبت کا اظہار کرنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر آپ کو مسواک بھی میں اپنے منہ سے نرم کر کے دیا کرتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے یا احرام کھولتے تھے تو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم مبارک پر خوشبو لگاتی تھی۔ واقعہ افک جو پیش آیا تو آپ کی برات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات اتاری۔ اس طرح اور بھی بہت سے موقع تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اکثر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر تشریف فرما ہوتے تھے کہ حضرت جبریل امین تشریف لے آتے۔ واقعہ افک کچھ مختصراً یوں واقعہ پیش آیا کہ غزوہ بنو مستلق کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، چونکہ سفر میں بیویوں کی باری ہوا کرتی تھی اور اس وقت حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ راستے میں ایک جگہ رات کو قافلے نے قیام کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع
حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئیں۔ وہاں ان کے گلے کا ہار جو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مانگ کر لائی تھی بے خبری کے عالم میں کہیں گر گیا، تو پریشان ہوئے اور ہار ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں قافلہ جو تھا وہ چل پڑا۔ جو آپ کے اونٹ کی مہار پکڑنے والے صحابی تھے، انہوں نے سمجھا کہ آپ کجاوے میں تشریف فرما ہے، چونکہ جسمانی لحاظ سے ہلکی تھی تو ان کو احساس نہ ہوا، لیکن قافلے سے بہت الگ ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ قافلے کے آخر میں ایک صحابی کو پیچھے رکھتے تھے تاکہ قافلے کا کوئی گرا پڑا سامان جو ہو وہ اٹھا لیں، یا کوئی بھی رہ گیا ہو تو اس کو ساتھ لے لیں۔ تو وہ صحابی جو تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو وہ کسی انتظامی ضرورت میں سلسلے میں قافلے سے پیچھے رہ گئے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے ہی رہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے پہچان لیا، اور ابھی حجاب اور پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے احتراماً حضرت امی جان عائشہ کو پہچاننے کے بعد اپنے اونٹ کو قریب کیا اور خود دور چلے گئے اور اونٹ کو بٹھا دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہو جائیں۔ حضرت امی جان عائشہ ان کے اونٹ پر بیٹھ گئیں تو صحابی نے مہار پکڑی اور مدینے کی طرف چلا گیا۔ ادھر مدینے میں جب قافلہ پہنچا تو حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پا کر کچھ منافقین نے الزام تراشی شروع کر دی، اور یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت امی جان عائشہ پیچھے کیوں رہ گئی ہیں، اور بعد میں اس صحابی کے ساتھ مدینہ میں جب داخل ہوئی تو منافقین کو موقع مل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے کہ اس صحابی کے ساتھ حضرت امی جان عائشہ کیوں آئی ہیں۔ تو یہ جب بات مشہور ہو گئی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور خاموشی اختیار کر دی، اور مدینے میں چیمے گوئیاں ہونے لگی۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ تک یہ بات پہنچی تو وہ بھی پریشان ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت چاہی، تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو اس پہ حضرت امی جان عائشہ کے دل پہ ایک قیامت ٹوٹی کہ پہلے جب میں اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت مانگتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کے طور پر مجھ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، کیا ابوبکر صدیق کے گھر سے میرا گھر آپ کے لیے بہتر نہیں؟ اس میں محبت ہوتی تھی، یعنی آپ یہیں رہیں۔ اور آج جب میں نے والد کے گھر جانے کی اجازت چاہی ہے تو آپ نے مجھے فوراً اجازت دے دی۔ تو اس سے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق یعنی اپنے والد کے گھر تشریف لے گئیں۔ وہاں والدین بھی پریشان سے اس بات سے بہت پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بچی کو ہم نے تربیت کی ہو تو اس پہ ایسے الزام کیسے آ سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ضرور اللہ تعالیٰ کو ایسا انتظام کریں گے کہ ہماری الزام تراشی کو اللہ تعالیٰ دھوئیں گے۔ تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو قرآن پاک کی آیات لے کر نازل ہوئے، جو کہ سورہ نور کا دوسرا رکوع ہے، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات فرمائی، یعنی یہ بہتان ہے اور حضرت امی جان عائشہ اس سے پاک ہیں۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کو اپنے گھر لے آئے۔ اس پر حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں گواہی دی، جو کہ قرآن پاک کی آیات تھیں اور قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اخلاق کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رتبہ بہت بلند تھا۔ وہ بےحد فیاض، مہمان نواز اور غریب پرور تھی۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے اسی وقت سب رقم غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی اور اس دن روزے سے تھیں۔ شام ہوئی تو خادمہ نے کہا، ام المومنین، کیا اچھا ہوتا آپ اس رقم سے کچھ گوشت ہی افطار کے لیے خرید لیتی۔ فرمایا، تم نے یاد دلایا ہوتا، یعنی آپ کو اپنا نفسانی جو خواہش تھی کہ روزے کے لیے کچھ لینا ہے، آپ کو اس وقت یاد ہی نہیں رہا، اتنا فیاضی کا عالم تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 70,000 کی رقم آئی۔ انہوں نے حضرت عروہ جو صحابی تھے ان کے سامنے کھڑے کھڑے ساری رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی اور دوپٹے کا گوشہ جھاڑ دیا۔ یہ ان کی بہت زیادہ سخاوت تھی۔ اسی طرح حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزہ سے تھیں، گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی تو انہوں نے لونڈی کو حکم دیا کہ یہ روٹی سائلہ کو دے دو، یعنی سوال کرنے والی کو دے دو۔ لونڈی نے کہا، شام کو افطار کس چیز سے کریں گے؟
تو حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو اس کو دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت ہدیتاً بھیج دیا، تو آپ نے لونے سے فرمایا دیکھو اللہ نے روٹی سے بہتر چیز بھیج دی ہے۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کی کوئی حد نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھانجے اور ان کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اکثر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خالہ کی اس سخاوتوں کو دیکھتے گئے ایک دفعہ وہ بھی گھبرا گئے اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ جب امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئیں اور قسم کھا لیں کہ اب ابن زبیر سے کبھی نہیں بولیں گی، اور ان سے کلام ترک کرنے کے لیے قسم کھا لی۔ تو جب ترک کلام نے طول پکڑا، یعنی مدت لمبی ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کچھ صحابیوں کو درمیان میں ڈال کے صلح صفائی کرائی، اپنا قصور معاف کرایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی قسم توڑنے کے کفارہ میں 40 غلام آزاد کیے۔ انہیں جب یہ واقعہ یاد آتا تو روتے روتے آنچل آنسوں سے تر ہو جاتا۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن رات کا زیادہ حصہ عبادت میں یا لوگوں کو مسائل بتانے میں صرف کرتی تھی۔ ان کا دل مہر و محبت اور شفقت کا خزینہ تھا، دشمنوں اور مخالفین کو اکثر معاف کر دیتی تھی۔ عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا، فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں۔ تہجد اور چاش کی نماز کا ساری عمر کبھی ناغہ نہیں کیا۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی بڑی کثرت سے رکھتی تھیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ہمیشہ روزہ سے رہتی تھیں۔ حج کی شدت سے پابند ملا جن کو ساتھ نبی کا امی عائشہ الصدیقہ۔ سن 13 ہجری میں حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ والد کے سایہ سے بھی محروم ہو گئیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آغاز ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج محترات کا 10-10 ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کیا، اور امام حاکم کے قول کے مطابق حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ نے علی اعلان تاریخ میں یہ الفاظ فرمائے کہ مجھے عائشہ سے بہت محبت ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ کے ابا جان سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام کے آخری دن جو تھے آپ کے حجرہ مبارک میں گزارے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو تقریباً 13 دن تک آپ بیمار رہے، جن میں سے 5 دن دیگر ازواج کے ہاں قیام کیا، اور آخری 8 دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ رہے۔ شدت مرض میں کمزوری کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے اور اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کرتی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 12 بیول کو جب یہاں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر رکھا ہوا تھا۔ تو انبیاء کرام کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں انبیاء کرام رحلت فرماتے ہیں وہیں ان کی قبر مبارک بنا دی جاتی ہے۔ تو جہاں آپ نے رحلت فرمائی وہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ حجرہ تھا تو آپ کو ادھر ہی دفن کیا گیا، اور ابدی آرام گاہ آپ کی وہی بنی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیج کے یہ اجازت چاہی کہ کیا میرے وفات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں مجھے تدفین کی اجازت مل سکتی ہے، چونکہ حجرہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر آج میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ جوانی 18 سال کی عمر میں آپ بیوہ ہوئیں
اور 9 سال کی عمر میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں اور 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں۔ ان 9 سال کے عرصہ میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ سیکھا جو باقی ازواج محترمات کے حصے میں نہیں آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا ایک عظیم مرکز بنی رہیں۔ ان سے تقریباً 2210 حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ احکام شریعت کا 1/4 حصہ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئی جس کا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ ہو، یعنی ہر مسئلہ کے متعلق انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یعنی طریقہ کار معلوم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک شروع ہوا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور شروع ہوا تو حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنے دور حکومت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے انتہا اعزاز و اکرام کیا۔ تو اسی طرح حضرت ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی معاملہ میں ان سے اختلاف ہوتا تو وہ برملا اس کا اظہار کرتی۔ اسی دور میں حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان سن 58 ہجری میں بیمار ہو گئی اور چند روز کی علالت یعنی بیماری کے بعد 17 رمضان سن 58 ہجری میں نماز وتر کے بعد رات کے وقت وفات پائی۔ جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے رات کے وقت کبھی بھی کسی نے ایسا جنازہ نہیں دیکھا تھا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور ان کے انتقال کی خبر جب پھیلی تو تمام عالم اسلام میں ایک صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے منہ بولے بیٹے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پر رکھی۔ خود حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور شکرانے کے طور پہ فرمایا کرتی تھی کہ میں فخر نہیں کرتی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چند باتیں ایسی عطا فرمائیں جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کو نہیں ملی۔ نمبر 1 جن میں کچھ یہ ہیں کہ نمبر 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات میں ایک کنواری بیوی میں ہی تھی کہ آپ کے نکاح میں کنواری ہی آئی۔ دوسرا یہ کہ حضرت جبریل امین نے ایک شبیہ لا کے دی اور آپ کو دکھایا اور فرمایا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیجئے۔ تو نمبر 3 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آیت برات نازل فرمائی، یعنی جو الزام لگایا گیا تھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات میرے حق میں اتاری۔ نمبر 4 یہ کہ میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں، یعنی دونوں ہی مہاجر تھے، ہجرت کرنے والے تھے اور دونوں ہی شروع سے ہی مسلمان تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ پیدائشی مسلمان تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے نماز میں مصروف ہوتے تھے۔ ہم حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور اکثر نزول وحی یعنی وحی کے نزول کے وقت ازواج محترمات میں ہی آپ کے پاس ہوتی تھی، اور جس دن میری باری تھی اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اس دنیا سے رخصت ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور پھر یہ شرف بھی حضرت امی جان عائشہ کو نصیب ہوا کہ فرماتی ہیں کہ میرے ہی حجرہ کو رحمت للعالمین کا مدفن بننے کی سعادت نصیب ہوئی، اور فرماتی ہیں میں نے حضرت جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ایسی صفات تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باقی تمام عورتوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ اسلام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عورتوں میں سب سے فضیلت حاصل ہے۔
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف کا ایک قول حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر۔ سرید چونکہ وہ کھانا ہوتا ہے، یعنی شوربے میں روٹی کو بھگو کے جو عرب کھاتے تھے اس کو سرید کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پسند تھی اور اس کو کھانوں کا سردار فرمایا۔ تو آپ نے حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس نسبت سے فرمایا کہ ایسی فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام ازواج مطہرات کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً جس طرح آج ہم نے حضرت ام المومنین امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام صفات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بنی آقا کی رفیقہ، بنی آقا کی رفیقہ، طیبہ طاہرہ اور عتیقہ، ملا جن کو ساتھ نبی کا، امی عائشہ الصدیقہ، امی عائشہ الصدیقہ، امی عائشہ الصدیقہ، امی